अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्री पार्टीशन हिस्ट्री के बारे में और 1937 के आम इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कारकर्दगी। 1937 के आम इंतखाबात की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग को किसी भी सूबे में वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। इसके बरक्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने 5 सूबों में अक्सरियत, जबकि इसके बरक्स ऑल इंडिया कांग्रेस ने 5 सूबों में अक्सरियत जबकि 2 में कोलिशन हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने टोटल 1885 सीटों में से 707 नशिस्तें जीती थी, जबकि 385 आज़ाद नुमाइंदों को भी साथ मिलाने में कामयाब हो गए थे। जमीयत उलमाए हिंद का कांग्रेस का साथ में मिलना मुस्लिम लीग की नाकामी की एक वजह थी। मुस्लिम लीग को पंजाब और बंगाल से काफी मदद हासिल थी। 1940 के लाहौर इजलास में भरपूर शिरकत कायद आज़म की कोशिशों की नतीजा थी। हालांकि 1937 के बाद मुस्लिम लीग में काफी बेचैनी पाई जाती थी। 1937 के इलेक्शंस के नताइज को लेकर काफी डिसहर्टन थे मुस्लिम लीग के नुमाइंदे, और गो के 1937 में आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हौसले बुलंद रहे और आखिर 1940 को करारदाद मकासद पेश करने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग का ये दावा भी नुकसान उठा रहा था कि वो बरसगीर के मुसलमानों के वाहिद अक्सरियती पार्टी है। कांग्रेस मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने सरहद में मुंबई, सिंध और आसाम में दूसरे पार्टियों से मिलकर कोलिशन हुकूमत बनाई थी, जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये भी इंतहाई बेचैनी की बात थी मुस्लिम लीग के नुमाइंदों के लिए कि कैसे मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रही। पंजाब में सर फजल हुसैन की यूनियनिस्ट पार्टी, जिसके सरबराह उस वक्त के सिकंदर आयात खान थे, जो कि इस वक्त ये 1937 के इलेक्शन में इस पार्टी ने मुस्लिम लीग में जम होने का ऐलान किया था, और बंगाल में मौलवी फजल हक की पर्चा कृषक पार्टी को जीत हुई थी, जो मुस्लिम लीग के हक में थे। जिसके बाद मुस्लिम लीग का सियासी दायरे से अलग होना नजर आ रहा था, लेकिन कुछ इन पार्टियों ने इनके साथ मिलकर इनमें जान बख्शी और आहिस्ता आहिस्ता वो सियासी जो धारा है उसमें वो नजर आना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी कायद आज़म की जो मेहनत है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता कि 1940 के मार्च में इजलास मुनक्किद होते हैं, जिसमें आज़ाद मुमलिकतों की करारदाद मंजूर होती है। हुकूमत बनाने के बाद कांग्रेस ताकत के नशे में रही, हिंदी को कौमी ज़बान तश्कील दिया, जो कि मुसलमानों के लिए कभी भी ये काबिल कबूल नहीं था। गाय को ज़बह करने पर पाबंदी लगाई गई, जो कि मुसलमानों के खिलाफ भी ये फैसला जाता है, और कांग्रेस के झंडे को कौमी झंडे की हैसियत दी गई। ये भी किसी भी सतह पर यह बात काबिल कबूल नहीं थी कि कांग्रेस का जो दफ्तरी झंडा है उसी को ही कौमी झंडे की हैसियत दी जाए। इस इक़दामात से मुसलमानों के जहनों में खदशात मुसलसल बढ़ रहे थे। गो के 1937 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का साथ इतना नहीं दिया गया मुसलमानों की जानिब से, लेकिन जहां पर ये मसाइल बढ़ने लगे कांग्रेस की हुकूमत के बाद, तो 45 और 46 के जो इलेक्शंस थे उसके लिए मुसलमानों के बीच में खदशात काफी बढ़ गए थे कि वो किसी भी तरह से एक जुदागाना कौम है, एक जुदागाना तशख़्ख़ुस रखते हैं, और बरतानवी राज ने कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन 1937 के बाद 1939 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का बरतानवी राज से मसाइल बढ़ रहे थे और बालाखिर इक़्तिदार से अलग हुए।
اب مسلم لیگ پر کچھ دروازے کھل گئے کہ وہ سیاست میں دوبارہ داخل ہو جائیں اور سیاست کے دائرے میں ایک انٹری کریں۔ لاہور میں خاکساروں پر پولیس کی جانب سے جو فائرنگ کی گئی، اس کے بعد محمد علی جناح نے یہ باور کرایا، یہ تقریریں کی اور یہ باور کرایا کہ ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں اور یہ اصل میں ایک 2 قومی ہی مسئلہ ہے، جو مسائل ہے اس کا حل 2 قوموں کو جداگانہ تشخص ہے۔ اس کے بعد مارچ 1940 میں بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے قرارداد پیش کی، جس کا متن سکندر احمد خان نے لکھا تھا، کہ جس میں مسلم اکثریت علاقوں کو ایک جداگانہ حیثیت دینے کی اپیل کی گئی۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر 24 مارچ کو اجلاس میں منظور کی گئی۔ اس وقت یہ قرارداد میں پاکستان کا باقاعدہ کوئی نام موجود نہیں تھا، جیسے کہ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام نہیں لیا گیا تھا اس قرارداد میں۔ یہ نام بعد میں چودھری رحمت علی نے جو ایڈوائز کیا تھا وہ بعد میں پاکستان کا نام بنا، لیکن اس وقت 2 مختلف ریاستوں کی بات کی گئی تھی۔ مسلمانوں کے لیے 2 مختلف حکومتوں کی یا 2 مختلف حصوں کی بات کی گئی تھی۔ اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے 2 مملکتوں کی بات کی گئی تھی۔ بعد میں گو کہ کچھ تبدیلیاں لائی گئیں جس پر بنگال کے رہنما سراپا احتجاج تھے، لیکن احتجاج کرنے کے باوجود بھی 46-45 میں ان کے یہ مطالبات مانے گئے کہ اس کو بعد میں اس پر بات چیت کی جائے گی۔ چودھری رحمت علی کو لاہور جانے سے روک دیا گیا تھا جب وہ لندن سے واپس آ رہے تھے کراچی ایئرپورٹ پر، اور ملک بدر کیا گیا۔ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس سے پردہ اٹھانا لازمی ہے۔ 1940 کے قرارداد لاہور کا مسودہ اصل میں سکندر احمد خان یونس پارٹی کے جو صدر تھے انہوں نے تیار کیا تھا۔ یہ پنجاب یونس پارٹی کے سربراہ تھے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے۔ انگریز حکومت میں یہ فوجی تھے اور کیپٹن کے رینک میں سروس کر رہے تھے۔ یونس پارٹی اس وقت مسلم لیگ میں ضم ہو گئی تھی۔ سکندر احمد خان برصغیر میں مسلمانوں اور ہندو کی ایک مرکزی حکومت کے خواہشمند تھے، گو کہ انہوں نے اپنی پارٹی مسلم لیگ میں ضم کی تھی۔ 1937 کے الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا 2 قومی نظریہ جناح کے 2 قومی نظریہ سے بالکل مختلف ہے۔ سکندر احمد خان کو ایک یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے لاہور کے میں جو قرارداد مقاصد پیش ہوئی تھی، قرارداد لاہور جو پیش ہوئی تھی منٹو پارک میں، اس کا مسودہ اصل میں سکندر احمد خان نے تیار کیا تھا۔ سکندر احمد خان کافی مزاحمت کرنے والے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا باقاعدہ کہ جو 2 قومی نظریہ محمد علی جناح کا ہے اور میرا ہے، یہ سراسر مختلف ہیں، لیکن سکندر احمد خان 1942 میں 1942 میں اس جہان فانی سے چلے گئے۔ 1942 میں فوت ہو گئے اور یوں قائد اعظم محمد علی جناح کو پنجاب سے جو بڑے مزاحمت کا سامنا تھا وہ نہیں کرنا پڑا۔ 1940 میں دلی کنونشن میں پاکستان کے مطالبے کی قرارداد حسین شہید سہروردی نے پیش کی۔ قرارداد لاہور پیش کرنے والے مولوی فضل الحق 1941 میں مسلم لیگ سے نکال لیے گئے تھے اور 1940 کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ 2 آزاد مملکتوں قیام کا مسئلہ گاٹھے کا شکار رہا، جو کہ وعدہ کیا گیا تھا قرارداد لاہور کے بعد کہ جو 2 آزاد مملکتوں کی بات ہے اس کو بعد میں پاکستان کی دستورساز اسمبلیاں اس پر بحث کریں گی، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی اس جہانی فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد پاکستان انیشل مسائل میں الجھا رہا۔ سیاسی، قومی اور زبانی جو مسائل تھے وہ لسانی مسائل، اس میں پاکستان نے بڑا نقصان اٹھایا اور کافی ساری زبان کے اوپر کہ پاکستان کی جو آفیشیل زبان ہے وہ کون سی ہوگی، اس پر کافی لڑائیاں کی گئیں اور بالآخر بنگال کا جو کلیم تھا، بنگال کا، مشرقی پاکستان کا،
کہ ہندی کہ اردو کو قومی زبان کی حیثیت دینا بنگالی زبان کے ساتھ زیادتی ہوگی، جس پر کافی سارے مسائل پیدا ہو گئے قومی سطح پر، اور 1956 میں پاکستان نے بالآخر آئین بنایا، اور اس آئین کو 2 ہی سال بعد اس کو ایبروگیٹ کیا گیا، اس کو سسپینڈ کیا گیا، اور یہی جو دو مملکتوں قیام کا مسئلہ تھا، یہ خونریزی کے بعد 1971 میں اپنے انجام کو پہنچا جب پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا۔ تو دوستو یہ بہت لمبی بحث ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے 1937 اور 1940 کے بیچ میں جو پری پارٹیشن ہسٹری میں جو واقعات ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں، آپ کے سماعتوں کے نظر کر سکیں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیشہ سے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں تاریخ پر کسی نام پر یا کسی کے تلفظ میں کوئی اختلاف ہو، اس کے لیے ہم پیشگی معذرت کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ مزید وزٹ کرتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر معلومات لانے کی کوشش کریں گے، آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ بہت شکریہ سننے کا، اللہ حافظ۔